پروردگار اللہ اپنی عظمت دوستی، اپنی جلال دوستی، اپنی ربوبیت دوستی سید الشہداء مظلوم کربلا دی عظمت عالیہ دوستی کریم اللہ جتنے برادران و مومنین اس مقام تے تشریف فرماہن اور سورہ فاتحہ پڑھیے کریم اللہ اس دا ثواب اور مجلس سید الشہداء دا ثواب سارے برادران محترم مولانا ساجد علی دے مرحومین دے نام اعمالی طرف فرما کریم اللہ انہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما عذاب قبر عذاب حشر عالم برزخ آسان فرما پروردگار اللہ سارے عالم اسلام دی حقہ دعائے حجت ابن الحسن دے ظہوری تعجیل فرما میرا اللہ بڑی عظمت دوا سے ساریاں دعاوں کو قبول و منظور و مستجاب و شرف قبولیت عنایت فرما ان ساریاں دعاوں دی قبولیت واسطے آواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی الحمدللہ رب العالمین ابدع الافلاک والارضین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلوات قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن وفی شأن محمد وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات ثم الصلاة والسلام على امام الاولیاء والأوصياء والأشرفين وعلى ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ حكامه ومنجز وعده المروج للإيمان أهل الكفر والفسوق والعصيان مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين صلوات قال الله تبارك وتعالى في شأن أمير المؤمنين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان زهراء دي عظمت الصلوات ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول مذبوح من الكفاف
فی الکربلاء یوم عاشوراء الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية عليكنا مني السلام أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات خداوند عالم بحق محمد وآل محمد ساری اس عظیم عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ منظور و مقبول فرماوے اور اس دسا کو خداوند متعال عالم برزخ اجر عظیم عنایت فرماوے مومنین دنیا اوکھیں یا سوکھیں انسان دی گزر ویندیے امیر دی بھی گزر ویندیے تے غریب دی بھی گزر ویندیے جیرا ایئر کنڈیشن تے ستا پہ اون دی بھی گزر ویسی تے جیرا صبح تو چاہ کے شام تائیں 800 روپے دہاڑی کریں دے تے ساری دہاڑ اپنی کئی چلیں دے دہاڑ اون دی بھی گزر ویسی اللہ دی ذات نے قرآن مجید دے 3 سپارے ایمیں نازل نہیں کیتے بھئی تو اپنی اگر مال اور دولت اکٹھی کریں نئے اپنے مزدور اپنے دہاڑی دار اپنا رقبہ اپنی جائیداداں سمن دا ٹائم کوئی نہیں کہیں لے اون دے سر تے گیا کھڑیں کہیں لے تو لئیے ویندہ پائیں کہیں لے کہیں جگہ تے ویندہ پائیں اپنے مال اسباب کٹھے ودا کریں نئے اون دے واسطے زحمت کریں دا پائیں تے جیرا ان ڈٹھا سفر ہے کریں اون دے بارے بھی اپنا زادرہ معاہیہ کی تھی مجلس حسین دا بہت بڑا موضوع ہے حسین دا نا آوے نا حسین مظلوم دا نا تیرے 6ویں امام کھائی اگر پتہ کرنا ہوئی نا میرے ڈاڈے مظلوم دی محبت دا تو مومن دے گو 3 دفعہ نا میرے ڈاڈے حسین دا چاہ او کو آپ چاہ حسین 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 کو غیرت مند اکھروں دیئے مومنین مجلس حسین ہے بہت بڑی درسگاہ ہے اللہ دی ذات تو ہری تے ساری منزل آخرت آسان فرماوے ہر جگہ تے ریاکاری ہے ممبر تے بھی ریاکاری تھی ویندی ہے مسجد جی ریاکاری تھی ویسی مجلس جی ریاکاری تھی ویسی کدائیں واسطے مجلس حسین باندھے ٹائم اے فکر نہ کریں جو میں بہت بڑا مالدار ہاں تے آیا بیٹھا تے لوگ دیکھ سن قسم بخدا اے او مقام ہی بھی جیسے مقام تے جعفر صادق مجمع دے آتھج بہونے ہاں تے ابو بصیر کو آکھیا اڑی ابو بصیر میں کو اپنے ڈاڈے جد مظلوم دی غربت سناؤ اور ابو بصیر ممبر تے چڑھے روایت لب لباب بیان پیا کرنا ابو بصیر آدھے میں ممبر تے چڑھا پیر کمبڑ لگ گیا امام دے کو بولنا کوئی آسان ہے ایک عظیم عالم شخصیت ہی بیٹھی ہوئے ایسا خود سامنے نہ پڑھ سکتے زبان لڑکھنا مر لگ ویندی ہے صادق آل محمد دے ہاتھ سفید یا رومالی مجمع دے ہاتھ کھڑے تھی گئے فرمایا ابو بصیر ڈر نہیں جھجک نہیں میں پڑھ جی میرا ڈاڈا لٹیندہ رہ گیا مقصد مظلوم کربلا دا اے سارا محرم گزرا ہے سفر گزرا ہے بہت بڑی باعظمت اور با پایدار مستور ہے جناب زینب کبرا اور بار بار تو سا روایات دا مطالعہ کرو ایک رہاڑ جو امام حسن کو آکے اس میں کوئی شرم آ دیئے بابے کو آکا آج رات میں کو روز رسول تے گھن ونیو قبر پیغمبر تے گھن ونین امام حسن مولا نے امیر المومنین دی خدمت گل نکل کی تھی
امیر المومنین نے فوراً امام حسن کو فرمایا بیٹا میری بیٹی کو آکھ رات دا انتظار کر، سورج غروب تھی ونجے رات دے پردے آونجن و توں بھی نال ونے حسن میں بھی نال ویسن، لیکن ونجن تو پہلے بھج بھج کے روز رسول دے چراغ بودھے دا ہے علی۔ اللہ دی ذات تاری توفیقات خیر اضافہ فرما دے۔ یہ میں مجلس شروع کرن تو پہلے تو تھوڑی فضیلت دسیں دا پیا کوئی یہ عام جگہ تے کیوں نہیں وے آئے بیٹھے تے بار بار امام حسن مجتبہ کو زینب کبریٰ کا ڈی کو کیوں نہیں فرمایا علی دی غیرت برداشت نہیں کر دی، متاں کہیں دی دید زینب دے قد تے پائے بن گیا۔ اور بھئی روایت میں نقل کرا جا یحییٰ معاذنی ہمسائے گیچ رہ گئے امیر المومنین دی، ایک دیار گلیچ ملے امیر المومنین کو ادن مولا تمہاری اندھیاں ہیں، اللہ اکبر، مولا تمہاری اندھیاں ہیں، فرمایا تو کیوں پوچھتے ہیں یا معاذنی تو کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا مولا کافی مدت مدام تھی گئی ہے تمہاری ہمسائے کی جراندہ بیاں تمہارے گھر جو کرے کہ مزدور دی آواز بلند نہیں تھی۔ فرمایا یحییٰ معاذنی تے انصاف نہیں کیتا، علی دیاں دھیاں دی آواز بہرا سی تے ہن تو آپ انصاف تے اندازہ لا ابن زیاد ہیں ملعون دے دربار کھڑی ہے تے سر تے چاہتا ری کوئی نہیں۔ خداوند متعال تو توفیقات خیر اضافہ۔ مجلس حسین دا بہت بڑا ثواب ہے، مجلس حسین دا بہت بڑا ثواب ہے، بڑا اجر عظیم ہے۔ تیرا 7واں امام ہے، 7واں امام مظلوم کربلا تے رن نہ کر، یحط الذنوب العظام، اللہ دی ذات وڈے وڈے گناہ معاف کر دے سی ہاں، یحط الذنوب العظام وہو یوم العاشر، ڈاہویں دی دیہاڑ چڑک ہویا نہ کھانا کھاندے ہیں نہ پانی پیندے ہیں، خدا دی قسم میں مٹیاں پسند تو آپ دے دے روز عاشور، کاروبار بندن کم کاروبار بندن، صدائے سید الشہداء عالم اسلام وچ گونجتی پئی ہوندی ہے، ہر کہیں بندے دے کو حسین، کوئی امام حسین دی نیاز تیار کریں دے، کوئی اختتام، کوئی کیا شروعات، برحال لہذا گل کرنے دا مقصد ہے مومنین مظلوم کربلا کو رونا تا بڑا ثواب ہے تے مظلوم کربلا دے مشن کو سمجھنا اون دے تو زیادہ افضل کام میں ہے۔ میں آج 3-4 احادیث پڑھتا اور جتنے بھی آئمہ ہیں جتنے بھی معصوم ہیں اللہ دی ذات دا لکھ شکر ادا، اور یہ مہینہ ہے یہ مہینے دے بارے بھی بھئی رسول خدا فقط برادران اہل سنت دا نہیں، رسول خدا سادہ بھی رسول ہے، سید الانبیاء دا لقب ملے، اللہ دی ذات 1,24,000 پیغمبر خلقیتن، قرآن مجید دے تریجے سوارج خداوند متعال پیغمبر اکرم دے قلب اطہر تے آیت نازل کر کے ادب ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے یہ تو حق و عباس تے فضول پیدا نہیں کیتا بلکہ یہ تمہاری ہدایت واسطے آئے ہیں، یہ تمہاری بہترین ہدایت واسطے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں مجلس کو کلوز کرے سا اور نتیجہ دے کے ویسا تاکہ انسان اگر مجلس حسین ہی بیٹھے اٹھے تو ان دے کردار ہی تھوڑی جی تبدیلی نظر آ گیا۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ دی ذات نے بھیجن، 1,24,000 وہ چاہے ہاں تو ساکو جناب آدم دے دوری چی خلق چکرے ہاں، چاہے ہاں تو جناب نوح دے دوری چی خلق چکرے ہاں، چاہے ہاں تو جناب ابراہیم دے دوری چی خلق کرے ہاں۔ قسم با خدا تو سکرو تاریخ دا مطالعہ ہر نبی آدھر ہے میرا اللہ کاش اسا سید الانبیاء دا زمانہ ترک کروں ہاں۔ 1,24,000 پہ میں آدھر آنا مومنین، یہ قرآن مجید سورہ رحمان ہے، اللہ دی ذات ہے میں آسمان بنائے، میں زمین بنائیے، میں چرند بنائے، میں پرند بنائے، میں آسمان بنائے، میں کائنات دی ذرہ ذرہ انسان ہر شے تیرے واسطے بنائیے، وہ سورہ رحمان ہے ہر مقام تے ادب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کیریاں نعمتوں کو جھٹلے سے تے کو ساہ دیتم، تے کو اولاد دیتم، تے کو گھر دیتم، تے کو سکون دیتم۔ اور اگلا جملہ میں ہی کیوں نہ آکھاں اے بندگان خدا تو میرا کتنا شکریہ ادا کرے، شکر ادا نہیں کر سکتا جو میں نے اللہ نے تے کو سید الانبیاء نبیاں دا سردار نبی دی قوم خلقت کی تھی۔ یا علی
ہوں دیکھو بہت بڑا مقام ہے. اور اگلی روایت میں بیان کرا تورات ہے نا جی، تورات آواز سارا کو سمجھ آتی پئی ہے نا. تورات حضرت موسیٰ تے نازل تھی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ تے نازل تھی ہے، زبور حضرت داؤد تے نازل تھی ہے. کہیں دے 40 پارن تے کہیں دے 30 ہن، مختلف روایات ہیں. روایات وچ ملدا ہے بھئی ایک آیت اگر انجیل دی پڑھی ونے ہا تا جناب عیسیٰ دے دور وچ ایک آیت دا ایک دا ثواب ایک وچ ملدا ہے. اگر تورات پڑھو ہا ایک آیت تورات دی کریں اللہ دی ذات توفیق دے کواکب المزیہ آیت اللہ حسن زاد عاملی نے بھی دی شرح لکھی ہے. تے اصل کتاب پر لب لبابی دا بہت زیادہ ٹھیک سارے مراجعین نے لکھے، میں اس تفصیل اجنا میں علمی گفتگو تے ویسی تے برحال میں گفتگو پیا کرنا. اگر اللہ دی ذات توفیق دے کواکب المزیہ پڑھو، ان دے اندر مختلف حدیثات مختلف روایات مختلف لکھا پہ. جیرا بندہ تورات پڑھیا ایک دے ایک نے کی، انجیل پڑھیا آیت ایک دے ایک نے کی، زبور پڑھیا، اور حضرت داؤد نبی بہت بڑا لہن داؤدی جدا جناب داؤد اللہ دا ذکر کرے، اللہ دے پرندے خلقتیوں دے نام ذکر الہی کرے دیئے، لیکن انہاں کو ایک آیت دا ایک نال ثواب ملدا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید چاہ اللہ دی ذات نے جی میں نبی تے کو ختم المرسلین یا افضل ترین نبی دیتے، اللہ دی ذات نے ایمیں تے کو کتاب بھی افضل ترین دیتی ہے. ایک پڑھ سے ڈانے کیا مل سے یا علی، ایک آیت پڑھ سے ڈانے کیا. اور اللہ دی ذات نے بیا جیرا سارے تے رحمان نے رحم کی تے او کی تے ماہ رمضان جی ایک پڑھ سے میں اللہ تے کو لکھ دے سا، ایک دے بدلے لکھ. ہون اگلی گال اگر کرنا چاہتا اکثر بندے ناراض دے ویسن اسا ہون این کتاب کو کتنا پڑھتے ہیں. اساد علی قرآن نال ہے، قرآن علی دے نال ہے، ایڈو ہیں لازم و ملزوم ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو سنگین ترین وزنی ترین چیزاں چھوڑ کے ویندہ پیاں، ایک قرآن ہے، ایک علی اولاد علی ہے. ان دو ہاں کو پکڑ کے رکھسو تو میرے کو حوض کوثر تے پہنچ ویسو. ہن مقصد یہ ہے دسن دا مقصد یہ ہے مجلس حسین دا رزلٹ میں اتنا دینا چاہنا بھئی اساں فقط امیر المومنین علی کو نپے یا نال قرآن مجید کو بھی نپے. قرآن مجید کو پکڑے یا کو نہیں پکڑا اساں. ہن اگلی میں روایت پڑھا چاہ تا سارے داد تا دے سن، لیکن جملے تی انسان کو رومڑ وہی آندھے ٹھیک ہے. میں یادہ کوئی ایڈی اہل بیت اطہار کو قرآن مجید دنال محبت ہے. سید شہداء دے بارے نہیں میں پڑھ دے، دھڑ کر بلا ہے تے سر ہے لو کے نیزہ دے تے کس دی تلاوت کریں دا ہے قرآن مجید. یعنی دا مطلب ہے افضل ترین چیز جیری اللہ دی ذات نے امام حسین دے نزدیک اور باقی آئمہ طاہرین دے نزدیک اگر افضل ترین عبادت ہے یا ان نماز ہے یا اللہ دی کتاب دی تلاوت ہے. اور رسول خدا دا مہینے پوچھا گیا آخری ٹائم یا رسول اللہ تو ہادی امت دا افضل ترین بندہ کہہ رہے، اچھا ترین آخری ڈگری والا اکمل ترین بندہ کہہ رہے. تو سید الانبیاء نے فرمایا میرے نزدیک سید الانبیاء دے نزدیک افضل ترین کرے. ماشاءاللہ جی سیاسی بیٹا ایم این اے بڑی تعریف وہاں کہ جی میرے نزدیک فلانی کہہ دی بڑی اہمیت ہے. اللہ اکبر. تے ہن خداوند عالم ایک قرآن مجید این نہ کو 30 سپارے بس پہن مسجد تے مولوی صاحب پڑھامڑے. رسول خدا نے فرمایا میرے نزدیک افضل ترین بندہ وہ ہے جرا خود قرآن پڑھے تے میری این کتاب کو لوگوں کو درس دے گئے. لیکن ایسا آدھے ہیں جی مولوی صاحب مسجد بیٹھن قرآن مجید ویسن عربی پڑھ کے واپس آوے سن، فقط بچہ واسطے قرآن نہیں آیا. یہ قرآن ہدایت دی کتاب ہے. قرآن اپنا ہدف دسیندہ پہ، قرآن اپنا مشن تے مقصد پیا دسیندے. الف لام میم حروف مقطعات، الف لام میم ذالک الکتاب اشارے اے او کتاب ہے لا ریب فی. این تے جی میں نبیت شک نہیں بھی کیتا قرآن چی شک نہ کرے سے لا ریب فی لا ریب فی. اگلی جگہ تے ہدل للمتقین. اے بے نمازی دی کتاب نہیں، اے بدماش تے ڈاڑھی مون واسطے کتاب کوئی نہیں آئی.
بد اخلاق تے بد چلن بندے واسطے کتاب کوئی نہیں آئی، بلکہ اے متقیاں واسطے کتاب پڑھ کے اللہ نے نازل کی دی ہے۔ ہن اگلی جگہ تے مولا امیر المومنین کو پوچھو متقی کہہ رہے بندن؟ ہاں متقی کوئی عام نہیں، یہ گل نہیں جو بس فقط میں آیا مجلس حسین سنیے نماز نہیں پڑھی تے گھر لگا یا مومن ہے، نہ تو مومن نہیں، تیرے تو وڈا کائنات عالم وچ اگر مومن ہے تو علی تو بعد حسن ہے، مظلوم کربلا ہے، سید الشہداء ہے، امام زین العابدین، اور کتنی محبت ہے تیرے ائمہ طاہرین کو نماز دے نال۔ جناب جابر ابن عبداللہ دے رات دیاں تاریکیاں دے وچ، رات دیاں تاریکیاں دے وچ جناب جابر ابن عبداللہ دے انصاری آدن میں مدینے دے جنگل تو باہر نکلا، اپنے قدمہ دی آہٹ کو بچا بچا سید الساجدین کو پہنچا، میں کہ میرا زین العابدین مولا کربلا دے کوئی مصائب تو ہارے واسطے کوئی عام مصائب نہیں، بہت بڑے مصائب ہیں، مولا اپنی عبادت کم کرو، مولا اپنی مناجات کم کرو، مولا اپنی عبادت کم کرو، تارے پیروں تے ورم آ گئے۔ اور امام علیہ السلام دا ہک لگا بے ذوالصفنات، یعنی او امام یہ رہا اپنے پیشانی دا گوشت سجدہ کر کر کے کٹے نہا، اپنے گھٹنے دا گوشت کٹے نہا، ہتھاں تے ہتھیلیاں دا گوشت کٹے نہا، وقت ایک سفید جائیں کفن ایک بند کر کے امام محمد باقر کو آکھے نہا بیٹا ایک میرے نال دفن کر چھوڑے، میں قیامت علی جار جدہ ندا آسی اینہ اینہ زین العابدین، زین العابدین کنتے گئے وقت زین العابدین رب العالمین دی بارگاہ بمیں عبادت دے نال حاضر تھی ویسی۔ مولا اپنی عبادت کم کرو، ماشاءاللہ قبلہ انہی آگن باواز بلندر صلوات اللہم صلی اللہ، مولا اپنی عبادت کم کرو، مناجات۔ امام علیہ السلام دے نال امام محمد باقر تشریف فرمائیں، بیٹا محمد باقر لگا ون گھر ون کے باب علی علیہ مصحف جا گنا اور پڑھ کے سنا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو، اے میں کو آدھنا اپنے عبادت کم کرو، ون کے پڑھ کے سنا میرا دادا علی کتنا عبادت گزار رہا۔ جیرا سر سجدے چ رکھ دن بھئی اساں سجدہ اپنا سر اللہ دی ذات جیرا عظیم ترین بدن دا حصہ دیتے سر رہے، ہزار بندہ مویا پی ہوئے سر نہ ہوئے پتہ نہ لگ سی کہندہ بدن ہے یا کہندہ نہیں، جیرا سر نال ہے تو وقت پتہ لگ سی فلان دی لاش ہے فلان ہے۔ مومنین اللہ دی ذات تے کو جیرا سر دیتا ہے بہت بڑا بعظمت ہے، ایک جھگا اون دی بارگاہ جائے اللہ نے تے کوئی 6 فٹ 7 فٹ دی باڈی نایت کی تھی ہے، آکڑا ہوتا ہے فرعون علی کار تے نمرود علی کار، نہ نماز ہے نہ روز ہے، نمازی لوگوں کو۔ اور مومنین قرآن مجید پڑھو، ہر جگہ تے تو کو واضح نصیحت دا پیغام دیندہ پہ، اے جہنمی تے جنتی آدھی ملاقاتیں قرآن مجید اتھائی دنیا تے تو کو کر کے پیادہ سیندہ ہے، آدھے جہنمی جنتی پوشن یتساءلون عن المجرمین، سوال کرے سن مجرم لوگا کل جہنم دے وچ غوطے کامن آلہ کلوں، او تو کو کیری شاہ ما سالککم فی سقر، تو کو کیری شاہ سکر گے نہیں ہے، سکر ون کی روایاتی سرچ کرو گوگل تے سرچ کرو، سکر او کو آدھے وے ساکر او مقام کو آدھے وے، اگر ایک ذرہ آپ ہوئے نا تو آدھے بدن یا انگلی تے ایک ایمیں کر دے سی جی میں تانبہ لڑدا پیا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں جو قرآن مجید 30 سپارے ملے پر نہیں جی، ایسا قرآن سارے حسبنا کتاب اللہ کافی نہیں، تو آدھے واسطے ائمہ طاہرین دی بھی کتاب اور ائمہ طاہرین دی سیرت بھی بڑی ضروری ہے، اور اللہ دی ذات نے تے کوئی عام کتاب نہیں دیتی، انہوں سردار انبیاء دیتس، انہوں ساری کتابوں دی سردار کتاب عنایت کی تیس، اور کتاب بھی معصوم، بھیجن آلہ بھی معصوم، جنہ دے گھر چاہیے وہ بھی معصوم، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، جناب نوح، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب خلیل، جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر انبیاء پہاڑ تے چڑھے ہاں، کوئی قبۃ الرحمان تے کوئی مقام سعیر تے چڑھے ہاں، لکھیاں ہوئیں تختیاں ملیں ہاں، لکھ کے گھینا میں نا، اور اپنی قوم کو پڑھ کے سنا میں نا، تیرا نبی او سردار انبیاء ہے جے کو وننا کی نہیں پہ گیا، جبرائیل دے قلب اطہر تے قرآن دی آیتہ نازل کریں دا رہے گا۔ اور اگلی جملے میں دساما چاہ مسورات ہیں بیٹھیں تاکہ انہاں تک پیغام بھی پہنچ ونجے، جب قرآن مجید دی آیت نازل تھی ویا نا، شان نزول، مقام نزول، ہدف آیت، مقصد آیت کیا ہے، لغایت، ان دی غایت کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام جو اٹھے نا تے ونجے نا، ما زہرہ دی جھولی جون باویا امام حسن، توجہ امام حسن
سلام تو بعد ماں تے جڑا سلام کریں دا ہئی ماں چہرہ چم کے دی بچڑا اے دسا اج تیرے نانے تے آیت کیری نازل تھی ہے؟ کیری آیت نازل تھی ہے قرآن مجید دی؟ اماں جان اے آیت نازل تھی ہے زہرائے معظمہ پورے مدینے دیا عورتوں کو اکٹھا کر کے تے انہاں کو درس دے کے آکھیا آج تو ہادے نبی سید الانبیاء تے میرے بابے دے ہوتے اللہ دی ذات نے اے آیت قرآن نازل تھی ہے اور ان دے ہوتے عمل کرو لیکن اسا کتنا عمل پہ کرنے کو ساری فارمیلٹی ہے فقط 2 رکعت نماز پڑھی خدا کو سجدہ کیتا بس بہر بچ گیا یہ تو اللہ دی ذات نے تیرے تے واجب کیتا ہے مومنین میں بہت بڑا جملہ ایک سامنا چاہنا 2 رکعت نماز صبح دی واجب ہے یا نہیں باقی کشی واجب کی تیس نہیں 2 رکعت نماز صبح دی تیرے تے واجب ہے ظہر 4 عصر 4 مغرب 3 عشاء 4 اے تیرے تے کیتنے سے واجب اگر نہ پڑھ سے تو خدا بند عالم دی آواز پیاں دیئے میں تے کو ایندہ عقاب اور عذاب دے ساں تے کچھ سا بھی نہیں اگلی جگہ تے امیر المومنین پہ فرمیندن اے جرہ انہیں نعمتہ کھاندہ ودائیں تے ٹردہ ودائیں تے اے تے کو طاقت دیتی تے تے کو سوچ بھئی اگر اسا دیوانے کملے ہوا کپڑے پاون دا پتہ نہ ہو گیا روڈ دے اتے کھڑوتے ہوا انہیں تیرے سارے تے رحمت نازل کی دیئے جو تے کو تے میں کو عقل تے فہم تے دہم تے دریچے تے اے دیتے نسبت اے دھیے اے بھینے اے پترے اے پیوے اے فلاں اے فلاں ایندہ شکر ادا کون کرے سی ایک نہیں بازار اچوائی نا اے ودے ہوندن کملے سیانے جنہ کو مقام آراف ملنا ہے کہیں کھڑے کے تھوڑا کیا سوچ تو صحیح ہے ملا اللہ میں کو تو سوچ بچار ہر شہری تھی این دن کے گزرتی نہیں تیڑا میڈا بس کھامنا پیمنا فقط پیٹ دیا تک نہیں قرآن مجید این میں نہیں آیا پیا تک مکمل پورے دا پورا قبلہ غلام حسن جاڑا اہل اللہ مقامہ ہوا نور مرکدہ پچھلے 16 دسمبر دے وچ قبلہ صاحب دی رحلت ہے وہ سارے شیعہ دے بزرگ بہت بڑے عالم دین ہیں لیکن ساری شومی قسمت اگر ایران ایک سارا کوئی عالم دین دنیا تو ٹر ونجے یا شہید تھی ونجے بڑے بڑے گنبد تے بڑا بڑا استقبال تے بڑے سونے سونے کمرے تے قرآن وچ رکھ دیتا تے ایرانی قوم میں 12-13 سال اتلا کے آیا تے ہر ایرانی قوم بچے بچے قرآن چاہ کے تے انہاں قبران دے وچ بہ کے تے عالم دین واسطے پڑھ دے بیٹھن سادے پاکستان دے اندر اگر کہیں عالم دین دی قبر بن گئی ہے تو او کو دو حصہ تقسیم چکیتا نے اے فلانا ڈھکو والے تے فلانا فلاں ہے تے ایک رکھا پائے اوے اللہ دی ذات عقل دیتے ہے اللہ دی ذات فہم دیتی ہے تائیں خدا کو جند دیونی ہے تائیں کیا کرنا ہے جتنی بھی تائیں عبادت کرنی ہے فقط اللہ واسطے کرنی ہے کہیں غیر اللہ واسطے عبادت نہیں کرنی بلکہ جناب زہرا دی روایت میں کو یاد آگئی جناب زہرا دی روایت ہے فرمایا روز محشر خدا بند عالم گروہ کو عالم محشر دے اندر وارد کرے سی اور خدا انہاں کو ایک منادی ندا دے کے اکسی ونو اللہ دی ذات نے تہاڈا فقط اور فقط مقام جہنم میں رکھ چھوڑا ہے کہندی روایت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ دی اللہ دی ذات نے تہاڈا مقام فقط جہنم میں رکھ چھوڑا ہے سوال کرے سن کیوں سارا مقام جہنم میں کیوں ہے فرمایا یہ عبادت کریں دے ہاوے فلانے کو دکھاون واسطے وان اجری فلانے کو لون کے نا جمعے تے گیاں مولانا صاحب میں کو دیکھ سن ماشاءاللہ نماز آیا بیٹھے منبر تے بیٹھا فلانے ماشاءاللہ پڑھتے پہنتے میں گیا میرا بڑا وجود ہے تیرا کوئی وجود کو نہیں میں گیا میرا بڑا مقام ہے نہیں نہیں اگر ریاکاری کرے سے تو خدا اکسیا ون یہ دے واسطے کریں دا رہے انہیں کول ون اجر کن میں اللہ کو لجر نہ گئے لیکن جیری عبادت خالص ہے میں ربیع الاول دے مطابق یہ 2-4 گفتگو پیا کرے نا اے بھی بڑا اعزاز ہی بھی بنہا نبیاں دیا امتاں اگر نیت کریں ہاں ثواب نہیں ملدا سید الانبیاء دی امت بہت بڑا مقام اے ملے اگر رات دے ٹائم نیت کر کے سمن اللہ اکبر اذان تو پہلے اٹھی کے نماز تہجد پڑھساں خدا بند عالم دی آواز آندی ہے اے رومان الفتان 3 نمبر دعا امام سید الساجدین نے ایندہ نا چاہے رومان الفتان چیف آف آرمی سٹاف ہی وینا فرشتہ سارا دا پورے فرشتہ دا چیف ہے ایک وعدہ اے رومان الفتان مومن ہے قلب نرم تھی گئے سمدہ پہ باوضو سم گئے گناہ گارے ہون اس ٹائم نیت کر کے آدھا پہ میرا اللہ صبح دی اذان تو پہلے میں او نماز پڑھساں جیری نماز میرے دنیا دے امور کو سارا منظم کر دے سی جیری تا میرے دے واجب ہی نہیں کی تھی میں او نماز پڑھساں اے فرشتہ لکھ گن نام اعمالج
جن دی نماز تہجد ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ اور اگلی جگہ تے بالفرض اگر نیندر نہیں اکڑی، بالفرض آکھے میں نیندر نہیں اکڑی، ثواب تو مل گئے، تو بندے خدا نہ لو نمبریاں نہ کرن، اٹھائی ہے تو جان بوجھ کے نس پڑی، اے ناک جو میں خدا کو دھوکا، یخادعون اللہ والذین وما یخدعون، اے پیغمبر اے لوگ آدھنا سا اللہ کو دھوکا پہ دینے، نہیں اللہ کو دھوکا نہیں، اے اپنے آپ کو دھوکا پہ دینے، اے اپنے آپ کو جیرا بھائی خداوند عالم تیرے شاہ رکھ دے بھی زیادہ قریب ہے، اور تیری سوچ کوئی علیم بے ذات صدور۔ بلکہ میں اگلی روایت پڑھ کے بنجا، جناب زلیخا اور جناب یوسف علی نبینا و علیہ وآلہ السلام، جناب یوسف جیرے اندر انٹر تھن کمرے دے وچ 7 دروازے ہیں، میں تا دسیں دا پیا خداوند عالم کتنا علیم تے بصیر ہے، دروازے بند کریں دی گئی ہے، دروازے بند کریں دی گئی ہے، دروازے بند کریں دی گئی ہے، سامنے جناب یوسف کو لٹھس قرآن مجید دے آئے دے آدھے میرے قریب آ، جناب یوسف آکے معاذ اللہ، اللہ دی معصیت تے اللہ دا نبی کرے ہو بھی نہیں سکتا، میں تو معصوم ہاں، میں کنٹرول کرے سا اپنے آپ تے میں معصوم ہاں۔ جناب یوسف نے فرمایا اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے، ایک جلدی دے نال دوڑیے، ایک بت کھڑا ہی سامنے، ایک چادر چاہ کے تے بت دے ہوتے سٹیس، جناب یوسف کے پہ ہی کرے نہیں، اس کے میں دے تے سٹیے ایک خدا ہے تے میں کو سجدہ کریں دیا، میں نہ چاندی جو میں اپنے خدا دے سامنے برائی کرا۔ جناب یوسف کہ کی ہو جیاں خدا ہے، نہ بولے دے نہ چل دے نہ پھر دے، خدا تیرا محتاج ہی کو چاہ کے ہک جا بھئی جا دے اتے رکھا میں دران دے، میڈا اور رب جیلا علیم بے ذات صدور ذات ہے، قلباں دے قطرہ قطرہ ذرات دے حالات جان دے۔ یا جزاکم اللہ، سلامت رہو انشاءاللہ، اللہ ذات توری توفیقات خیر اضافہ کرے۔ میں تو پریشان بیٹا، میں تو کہ نہ سن توحید بل سننی چاہیے تھی ہے، اللہ ذات توری توفیقات خیر اضافہ فرماوے انشاءاللہ۔ مومنین، امام جعفر صادق علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا ایک عالم دی صحبت اجبامنا، ایک عالم دی محفل اجبامنا، امام علیہ السلام پہ فرمائن ایک عالم دی محفل اجبامنا 60,000 سال دی عبادت و افضل ہے۔ سنے 60,000 سال دی عبادت و افضل ہے مولا، کی ہو جی عالم؟ فرمایا عالم الربانی، اون عالم دے نال بہے جیرا لازے نال تیرے باہوے اٹھے تا تیری زندگی دے بھی تبدیلی نظر آوے، تو کو واضح نصیحت کرے، او تو کو جناب آدم تے جناب حوا تے واقعہ سنا کے تے ٹور ونجے، اپنا ہدف تے مشن بیان نہ کرے، اور اپنا مظلوم کربلا دا مشن میں آدھا رہا کربلا دے وچ 3 ہدفانی، ایک ہدف حسین ہے، ایک ہدف زینبی ہے، ایک ہدف امام زین العابدین ہے۔ اور سارے استاد محترم فرمیندے رہنے ہیں کربلا در کربلا میمان، اگر زینب نبود کربلا دفن تھی ونیا، اگر زینب کبریٰ پہ خطبات نہ ہو میں نہ یا برحال ٹائم کافی اتنا جلدی گزر گئے، میں جلدی دنال ختم کرے سا، تو لہذا مومنین بڑی ضروری مجلس دے اندر، مجلس حسین دے اندر اپنے اندر تبدیلی ہے۔ مولا 60,000 سال دی عبادت دا ثواب، مولا میری عمر تو 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، مولا 60,000 سال دی عبادت کو میں کیا کرے سا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنا تعارف بھی بسم اللہ دے وچ اپنا رحمان تے رحیم ہون دا کریں دا پے، تو رحمان دیاں لڑیاں کو چھک نہیں، او قرآن چاہتا ہے واللہ لیغفر الذنوب جمیعا، تو حکمہ دی مغفرت دا سوال کریں نے، او چاہوے تا پوری امت و پوری خلقت کو معاف کر چھوڑے۔ اور امام علیہ السلام نے جواب دیتا، فرمایا 60 سال دی عمر ہے تیری، 60,000 سال چون 60 سال دا ثواب تے کو مل سی، باقی ثواب وہ عادل بادشاہ کے نہیں نہ کرے سی، تیرے مرحومین دینا میں مالک در چکر چڑے سی۔ یا اپنے اندر تبدیلی دنا ہے مجلس حسین، ماشاءاللہ دیکھو سکو اللہ دی ذات نے کہ ایسی نعمت دیتی ہے مجلس حسین، جتنے عالم دین سن خطاب کرے سن، کوئی کہیں معصوم دا قول پڑسی، کوئی کہیں معصوم دا قول پڑسی، کوئی قرآن مجید نال گفتگو کرے سی، کوئی تو کوئی انبیاء ما صلف دے واقعات سنے سی، کوئی قرآن پڑھ کے سنے سی، لیکن مومنین ثواب انہیں شاید ہی وے جیری ثواب خداوند متعال نے خود قرآن مجید دے اندر درج کر چھوڑا ہے۔
بہت بڑا ثواب ہے نماز ہے. میں ایک روایت پڑھ کے دے مصائب دا ایک جملہ پڑھنا چاہنا. ہدف تبلیغ ہونا چاہیے. ہدف مشن انسان دی ایک یعنی اللہ دی ذات نے باڈی دیتی ہے ایک ایک رجوع اللہ لے پاسے نمنا مہم ہے. امام زین العابدین علیہ السلام دی دعا پڑھو نا. دعا ابو حمزہ سومالی رات دے ٹائم کو جنگل دے وچ گن گئے. ابو حمزہ سومالی دے ہاتھ جو پکڑا نے توجہ ابو حمزہ سومالی دے ہاتھ جو پکڑا نے فرمایا نے اے ابو حمزہ سومالی این دعا کو یاد رکھ میں زین العابدین نے تیرے نا دے نال ملحقی دعا کو کر چھوڑا ہے. دعائے کمیل ابن زیاد نخی دعائے ابو حمزہ سومالی اور ٹھیک ساریاں دعائے ساسا بن سوہان ٹھیک ساریاں دعاواں نقلیں روایات اگر بندہ پڑھے انہاں تے نام دیاں دعاواں کیوں نقلیں ہے تا دعا امام زین العابدین دی. امام علیہ السلام نے فرمایا ابو حمزہ سومالی اللہ دی ذات نے سب وہ درجہ دیتا ہے جو اللہ اکبر قیامت دے سورج طلوع تھی ون تک کوئی بندہ سادہ نہ چاہے نہ چاہے اللہ دی ذات نے اہل بیت دی محبت ہر مومن تے واجب کر چھوڑی ہے. سادہ نہ چوی سی رہا میں چاہدا میرے برجستہ ترین اصحاب جیرے نال سر نال اٹھ دن بہ دن چل دن پھر دن عبادت خدا کر دن اساں چاہدے انہاں دا نام بھی مجالس حسینی چوی چہراں دا. اج حبیب دا نا اج زہیر دا نا اج ابو سمامہ دا نا اج ساسا بن سوہان دا نا اج ابو ذر غفاری دا نا اج میسا میں تمار دا نا اور ایڈے وڈے برجستہ ترین اصحاب. میں اس لیے کتاب دے اندر پڑھدا پیا میں امیر المومنین نے مسجد کوفہ دے اندر اپنی ریش اطہر کو خاک تے رکھا ہویا آئی تے ایک جملے پہ یاد ہیں الہن احدن سمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولد. آدن اے سارے جملے پڑھ امام حسن مولا آدن بابا اٹھی کے مسجد کوفہ تو بہر نکلے او دروازہ بن کھڑ گئے. یہ دروازہ بڑا عظیم ترین دروازہ ہا. فرمایا میں ڈٹھا ابو ذر غفاری دا دروازہ کھڑ گئے. توجہ میرے والے پاس ہے. ابو ذر غفاری دا دروازہ کھڑ گئے اور امیر المومنین نے ایک جملہ کہ اللہ دی عبادت تو بعد اہل بیت دے گھرانے تو بعد علی کو جتا لطف آدھے ہو ابو ذر دی زیارت دے نال لطف آدھے. یعنی ابو ذر میں اگلا ایک جملہ آخری بیان کرا انشاءاللہ نماز ایک سوا ایک ادا تھی سی. میں ایک جملہ بڑا ایک مہم ترین جملہ بیان کرنا چاہنا. جتنے بھی اصحاب امیر المومنین ہیں توجہ تو ہے نا سارا دی جتنے بھی اصحاب امیر المومنین ہیں محبت دا فقط دعویٰ کوئی نہیں. حجر ابن عدی امیر المومنین المحبت دا دعویٰ کیتا ہے تو ترائے پتر صفین اچ کٹھن میں نہیں جو امیر المومنین میں جی آیا بیٹھا میں میرے سر دے ہوتے امامہ اللہ دی ذات دا لگ حمد خدا وندے عالم میں کو صلب جناب زہرا دے وچوں مقام عنایت کیتے اون دا جتنا انسان شکریہ ادا کرے کم ہے. اندر گڈی تو لتھاں دروازہ کھلے امامہ سر تے رکھاں اتھاں بیٹھا دو بندے نال آندے پین بڑا احترام عزت دے نال اتھاں آ کے بلایا نے ہن تو کرسی تے بیٹھ کرسی چاہ کے دتی نے میں اتھاں بیٹھا ہن میں کیسے بیان کراں تو ہاں کو خوش کرن واسطے بیان کراں یا اللہ کو خوش کرن واسطے بیان کراں. لیکن سادے کل کیسے عقائد کیسے گالی اور اگلا میں جملہ بیان کر کے وینا اے جتنے بھی اصحاب ہیں امیر المومنین المحبت کریں دے ہیں انہوں نے زندگیاں کیسی ہیں. جناب میسا میں تمار دنل کہتی ہے زبان کٹیج گئی ہے کہنے دل محبت ہے امیر المومنین دی خاطر. حجر ابن عدی کو تانا مارے والی شام موقع ما انصفہ کا امیر المومنین علی تن الانصاف نہیں کیتا. اپنے پتر امام حسن و امام حسین و ابو الفضل بچائے نس جناب حنفیہ و جناب مسلم بچائے نس تے تیرے کو ہے نس خدا دی قسم ہے اے نس آکھا تو ٹھیک آدھا بیٹھے ہیں میں گردن سے دی کر کے آدھن تے کوئی شرم نہیں آدھا. اللہ اکبر تو آدھن میں علی نال انصاف نہیں کیتا در حقیقت میں علی نال انصاف نہیں کیتا. وہ آدھے کینے وقت ترے پتر کو آکے طریف طارف تے طرفہ کو ہاں کے وطوی آدھا کریں کوئی جنگ نہروانی تے کوئی جنگ سفینچ وطوی تے انصاف نہیں کیتا ہوں کہ میں انصاف اس واسطے نہیں کیتا علی دنیا تو ٹر گئے تے میں حال جیتا بتاؤں میڈا بھی دل چل میں بھی علی علیہ السلام دے قدمہ جامع شہادت نوش کر رہا. ہون ابو ذر غفاری ایڈا وڈا مقام یہ عام میں روایت نہیں پڑھی امیر المومنین رات دیاں طریقیں جناب ابو ذر غفاری دروازے تے ونجے نا رسول خدا دی حدیث ہے آسمان سایہ نہیں کیتا زمین جگہ نہیں دی جی میرے ابو ذر تو زیادہ سچا ہوئے. ہن اگلا جملہ خدا دی قسم ہے ہر جگہ تے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دی محبت تے قصیدے پڑھتا رہے کہیں لے مکہ دے اندر کہیں لے مدینہ دے اندر کہیں لے عرفات دے اندر کہیں لے مزدلفہ دے اندر کہیں لے کہیں جگہ دے پابندیاں لگ ونجے نا
آدن انا جندب ابن جنادہ ہوں، میں جندب ابن جنادہ ہاں، سمیت رسول اللہ، میں رسول خدا کو سنا ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب حق دا امام ہے، جرا علی دے رستے تے چل گیا وہ یقیناً کامیاب تھی گیا۔ اے لوگو اکاں کھولو، ذہن کھولو، علی دی تابعیت اور بعیت جاؤ، جرا بندہ علی دے رستے تے چل گیا وہ کامیاب تھی گیا۔ یا علی پابندی لگ گئی، جناب ابو ذر تے پابندی لگ گئی۔ اللہ اکبر، نہج البلاغہ پڑھ، اللہ دی ذات درجات بلند کرے، مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ دے۔ اللہ اکبر، خطبہ دے وچ میں بڑا رونا ہے جملہ پڑھ کے، فرمایا ابو ذر غفاری کو جنہ جلا وطن کی تھا نا رب سے اہلے پاسے ترائے امام جناب ابو ذر غفاری نل سیاف پہ کریں دے ہیں، امیر المومنین امام حسن اور امام حسین۔ بار بار ابو ذر رو رو کے علی دے چہرے تو لیتا، بار بار رو کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دے چہرہ تو لیتا۔ علی نے ایک جملہ آکھا، فرمایا ابو ذر انہاں کو دنیا دا خطرہ ہے، تو دین بچا کے چپ کر کے ٹر بن رب سے تھی اندر علی نال محبت۔ نتیجہ کیا نکلے بھائی؟ خاتمہ بالایمان تے، خاتمہ بالخیر تے۔ جناب سلیمان محمدی السلیمان منا اہل البیت، پتھر جلے وڈے جلے، لوگا مندے تے گال ہی کڈے، او کتا گیا تے پاک پیغمبر دے نال تبلیغاں کریں دا ریا۔ اے نہ کو جو تو حق نال کھڑے تے لوگ تے کو کچھ آکن تے تو آکن نہیں جی میں تے بڑا نرم مزاج ہاں تے میں کو کوئی کچھ نہ آکن، نہیں، اگر حق تے دامن آ گئے، اگر حسینیت اللہ دامن پکڑ کی گئی تو بات یزیدیت دے تیر حق والے پاسے آمڑن۔ اگر یزیدیت دے تیر آسن تو اوہیں پچھاں اوہیں دو والوے سین۔ خدا دی قسم ہے آج بھی حسین زندہ باد ہے، کل بھی حسین زندہ باد ہے، روز قیامت تک حسین زندہ باد ہے۔ مظلوم کربلا دی مجلس بہت بڑا ثواب بھی، بہت بڑا ثواب بھی۔ میدان سید الشہداء کو ضرب لگ دی پئی ہے، سید الشہداء کو پہلی ضرب لگ دی پئی ہے۔ توجہ میرے آلے پاسے مسائب دلو جملہ پڑھتا پیاں، سید الشہداء کو پہلی ضرب لگ دی پئی ہے میدان کربلا وچ۔ اللہ اکبر، بیت المقدس دے وچ پہلا پتھر چایا نے تے زمین جو خون نکلا ہے۔ اثر حسین دا کتنا تھی ہے، اثر زمین و زمان دا کتنا تھی ہے امام دا۔ نہ آقا کر، میں روندہ پیاں حسین مظلوم کربلا کو، خدا دی قسم میں پہلے بھی روایت پڑھی ہے، فرمایا بقت لہ السماوات والارض، تائیں حسین کو کتنا رونے، او کو حسین کو تا آسمان تے اڑدے ہوئے پرندے بھی روندے بہن، حسین کو تے چلدی پھر دی مخلوق روندی پئی ہے۔ کدیں فخر نہ کیتا کر، کیسی حالت ہے۔ جناب ام سلمہ نبی دا حرم ہے، ایک روایت تو میں سمجھاونا چاہتا ہوں، اس تو بعد میں مسائب پڑھ سا۔ نبی دا حرم ہے جناب ام سلمہ، بی بی فرمیندن میں ستی پئی ہمیں روز عاشور ہے، آدن شام دا ٹائم تھیا، دل بڑا پریشان تے محموم و پریشان و غمگین ہے، آدن میں ستی پئی ہمیں، میں کو ستی ہوئی جگہ تے رسول خدا خواب جا مل ہے، آدن رسول خدا دی حالت کی ہے، آستینہ الٹی ودائی رسول سرج خاک پر دی ودائی نبی اللہ، امامہ لتا ہویا آئی سید الانبیاء دا۔ اللہ اکبر، آدن رسول خدا دے ریش اطہر دے اندر ساری دی ساری خاک غرد و غبار ہے، میں کہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ دا نبی میرا تیرے تے سلام، علیکم السلام، اے میرا حرم، اے ام سلمہ میرا تیرے تے سلام، جناب سلمہ میرا تیرے تے سلام ہے نبی اللہ۔ ایک جہی حالت بنا کی دیوی، فرمایا ام سلمہ اٹھی دیکھ جرے میں ٹورن لگا، حسین دے سینے تے شمر سوار تھیا بیٹھا، او پتر مرئی بیٹھا ہا، او جوان کو ہی بیٹھا ہا، او لگو دک سہرائی جہو کا بیٹھا بیٹھے دا، حل من مغیثن یغیثنا، کوئی ہے جرہ میں مظلوم کربلا دی مدد کرے؟ اللہ اکبر، کوئی ہے جرہ میں مظلوم، بھئی ہدف مظلوم کربلا دا، مشن مظلوم کربلا دا، آسمان تے فرشتے رننی مظلوم کربلا کو، میں ادھا ننہیں رومن ڈتا تا زینب کبرا کو ننہیں رومن ڈتا۔ ایک ایران دے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین، پڑھتے پہن جڑا نانے دی قبر تے آئیے نا زینب کبرا تے ایک جملہ کھڑیا دی، نانا اے جوڑ نہیں حسین کربلا سمائیاں، میں
میرے علی پاس دیکھ سو تو میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا. امام زین العابدین، بی بی ام کلثوم اور جناب زینب عالیہ، یہ ترے ہستیاں آ کے نبی دی قبر تے بیٹھیاں. جی میں پڑھے آدن نانے رسول دی قبر دے سنٹر جی بہ گئے زین العابدین، سر والے پاسوں بہ گئی جناب زینب کبریٰ تے رسول دے قدم اقدس والے پاسے بہ گئی جناب ام کلثوم. تے بار بار ایہو جملہ دیئے مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے نان محمد دا مدینہ سکو کی میں قبول کی دی. جدہ گئیاں ہاں سے عباس جائیں بہران حال ہے، اسا جدہ گئیاں ہاں سے مظلوم کربلا جائیں بہرا سر لالن. جدہ آئیاں ہیں نا اسا ہیک نہیں دے وچ اپنی جھولی چھنڈے کے ٹو رہی ہیں. مظلوم کربلا تیرو نہ کر زمین و زمان دا کوئی نوی اے نہ دے کر رات دے ٹائم مجلس ہے دیں دے ٹائم خدا دی قسم ہے تیرا 12واں امام زیارت ناہیہ دے وچ آدھا بیٹے حسین تے کو کتھا کتھا رواں، تے کو جنگلہ چ رواں، تے کو صحراواں چ رواں، یا زینب کبریٰ دے خطبہ کو رواں. یہ روایتہ سنتے رہتے ہیں نا. امام سجاد علیہ السلام کو جیرہ بندہ پوچھے مولا زیادہ ظلم کی تھا تھے تے فرماوے الشام الشام الشام. شام نے سجاد دی کمر جھکا چھوڑی ہے. مولا کیرے لمحے تھے؟ فرمایا اون ٹائم بہت بڑا میرے تے لمحہ سخت ترین ہا جدہ میری پھپھی اٹھیے نا تے میرے موڑے تے ہاتھ رکھس آدھی ہون تم بیٹھی میں دے سامنے چاہ دیا حسین ہے کون. سفیر آئے بیٹھن سفیر روم بیٹا ہاں اٹھی کھڑی علی دی تھی متا کے چادر جکڑی آئی متا کے کوئی کناتا لگیاں پہ آئے نا میادہ دنیا دے عباش آئے بیٹھے آئے نا کمینے آئے بیٹھے آئے نا سامنے ملعون بیٹھا ہاں سامنے کھڑی آئی علی دی عزت علی دی اپنا تعارف کرا کے دیئے من عرفنی فقد عرفنی. اے دربار شام جبامن والے جیرے میں کو جان دے وے ومن لم یعرفنی جیرے میں کو نوے جان دے. ایک کہہ دینا اپنا تعارف کراونا چاہ دیئے آدھیے انا غریبتن واسیرتن میں ایک مسافر سیزادیاں میں ایک کہہ دن سیزادیاں میں مدینے دی سیزادیاں تو حالا مہمانہ بنیاں. لوگوں میرے پوتر مارے گئے میرے بھرا مارے گئے میرے بھتریجے مارے گئے آدن یاری دی رات شمر دا تازیانا یاری دی رات خولی دا تازیانا. فرمایا ایہو جیاں تازیانا مارس نانے دی قبر دیا دی گھڑی ای نانا قبر جو بہرا دیکھ میرا سار زخمی دی گئے. اللہ اکبر. نانے دی قبر دے بین کریں دی رہی ہے ساکو پانی نہیں دیتا سارے پترہ کو مارا نے ساریاں دھیاں کو مارا نے ای قبر تو اٹھئے تے اپنی ماں زہرا دی قبر دے گئی ہے آدھی امت کو ایک تازیہ نہ لگا.